अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए आज हम अपनी एकेडमी ऑनलाइन कुरान एकेडमी की तरफ से आज तख्ती नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि जो अफराद कुरान नहीं पढ़ सके या शर्माते हैं हमसे पढ़ने में, तो वो यहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ साथ जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ना है, तो हम उनसे रब्ता ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह उनको ऐसी कुरान की तालीम देंगे कि वो खुश होकर जाएंगे। हमारे पास फ़ीमेल्स के लिए फ़ीमेल कुरान टीचर हैं ग्रेजुएटेड, और जो मेल्स हैं उनके लिए मेल्स ग्रेजुएटेड टीचर्स हैं। इसलिए कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीमेल को मेल कैसे पढ़ाएंगी या मेल को फ़ीमेल कैसे पढ़ाएंगे। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इसके लिए। एक दफ़ा फिर बताती चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आज हम अपने सबक का आगाज़ जैसे हमने कल किया था, पीछे से हम दोहराते चलेंगे। पहली तख्ती हमने कल पढ़ी थी मुफर्रदात के बारे में, जिसमें हमने मखारिज सीखे थे कि किस लफ्ज़ को कैसे अदा करते हैं। आज हम सीखेंगे मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2। मुरक्कबात से मुराद ये है कि आप दो लफ्ज़ों को कैसे मिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है हमारे पास आसान सा है, अलिफ़। ये तो आपको पता ही है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगला लफ्ज़ है लाम अलिफ़। आप लोगों ने लाम की आधी शक्ल तो देखी ही होगी। ठीक है, जो लाम की आधी शक्ल है ना, ये जो येलो कलर का ये जो हाईलाइट हुआ है ऑरेंज कलर का, ये हमारे पास लाम है, और जो इसके साथ ये पर्पल कलर का है ये है अलिफ़। जब इन दोनों को साथ मिलाया जाए तो इसको हम बोलते हैं लाम अलिफ़। ठीक है, आगे भी इसी तरह है। जो हमारे पास पर्पल हाईलाइट हुआ है, इन्होंने लाम की शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी है। ठीक है, और अलिफ़ की शक्ल भी थोड़ी चेंज कर दी है। वो इसलिए कि ताकि आप कंफ्यूज हो सकें, लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है कि आप पढ़ सकते हैं। लाम अलिफ़, ये जो पर्पल हाईलाइट हुआ है ये लाम है, और जो इसके साथ है वो है अलिफ़। अगला है बा की आधी शक्ल है। ठीक है, बा अलिफ़, इसके साथ ये अलिफ़ है। उसके बाद है लाम अलिफ़, जो आपको नीचे दिखाया भी है इन्होंने कि जो लाम है वो पर्पल से लिखा हुआ है छोटा करके, और जो अलिफ़ है उसको अलग से लिखा गया है। मतलब ये और ये लाम की अलग अलग शक्लें बताई गई हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसे भी कुरान में बताया जा सकता है, ऐसे भी ज़ाहिर सी बात है कुरान लिखने वाले अलग अलग अपनी राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें हर तरह की राइटिंग का पता होना चाहिए, तो वो हमें इस कायदे में मालूम हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, लाम अलिफ़। आगे है लाम, आगे फिर से लाम अलिफ़। अच्छा, यहाँ पे लाम को बहुत ही स्टाइलिश डाला गया है। ठीक है, जो ये लाम है इसको इन्होंने बहुत छोटा करके और ऐसे बिल्कुल रॉ की तरह लिख दिया है, लेकिन चूँकि ये है लाम, जब भी हमारे पास इस तरह का लफ्ज़ आएगा कुरान में, तो ये क्या है, लाम है। ठीक है, लाम हा मैंने आपको बताया था कल, ऐसे पढ़ते हैं जैसे गले के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ से आपने हा की आवाज़ निकालनी होती है। अगला है लाम अलिफ़, बा लाम बा। अब ये बा की आधी शक्ल है और ये लाम आधा उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, आगे है बा लाम बा। काफ काफ बा। अच्छा, काफ डंडी वाला भी होता है, और जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं एस सा निशान है। ठीक है, इसको भी काफ कहते हैं। काफ बा, काफ अलिफ़, बा काफ ता काफ सा, बा ता सा नून
یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سا نرم حروف ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک جب آپ دانت کے اوپر کے دانتوں کے نوک سے لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ادا ہوتا ہے؟ سا۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو سا جیم، تا ہا۔ اگلا پیج دیکھیں گے، نون۔ اب دیکھیں آپ کو ظاہری سے بات ہے، پتہ ہوگا کہ جس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو یہ بالکل پلیٹ کی طرح شکل ڈالی ہوئی ہے اس کی، بالکل یوں گول کر کے، تو بس انہوں نے یہاں سائڈ سے کونے سے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے، لیکن ہے تو یہ گول ہی نا۔ آپ کو پتہ ہے نون گول ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا زا یا کچھ اس طرح تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر یہ زا یا زال ہوتا تو یہ اس کے ساتھ الگ سے لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب ہا اس طرف اور زال اس طرف لکھا ہوتا، لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ نون ہے۔ کیا ہے؟ نون ہے۔ اب خا کے اوپر اپنا گرین کا نقطہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جو لفظ ہو اس کے اوپر نقطہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون خا، ٹھیک ہے، خا کہتے ہیں اس کو۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ نون خا۔ آگے ہے یا ہا۔ اب سارے سوچ رہے ہوں گے یا کیسے ہے؟ یا جب اکثر ہم لکھتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں، یا کے نیچے ہمیشہ دو نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا تھا یا سین، ٹھیک ہے، تو جو نیچے جس کے دو نقطے ہوں وہ کیا ہے؟ یا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے پھر؟ یا ہا، کیونکہ یہ اورنج کے اندر یا باہر یا اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہا ہے۔ یا ہا، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ با کے نیچے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ با جیم۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، یا، نون یا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر جس کے اوپر ایک نقطہ ہو، اگر زا اور زال ہوگا تو وہ اس کے سائڈ پہ لکھے ہوئے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ لکھے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نون یا۔ دو نقطے آپ کو پتہ ہے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ تا یا۔ تین نقطے سا کے اوپر ہوتے ہیں، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، جیم، ہا، خا، ہا سا، خا با، جیم تا، تا۔ اب یہاں پہ تا دیکھیں، انہوں نے بالکل ایسے ہی گول ڈال کے اس کی نوک ایسے نکال دی ہے تاکہ آپ کو کنفیوز کر سکیں، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ دو نقطے تا کے اوپر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو تا کو چھپا لیں تو نیچے ہمارے پاس اچھے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نیچے اوپر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے تا ہا تا۔ اب یہ دیکھیں نیچے کس کے نقطے ہوتے ہیں؟ یا کے، ٹھیک ہے، یا۔ اور یہ دیکھیں اورنج کے نیچے نقطہ ہے تو نیچے آپ کو پتہ ہے اندر یا نیچے کس کے نقطہ ہوتا ہے؟ جیم کے، یا جیم با۔ ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ با کے نیچے، ٹھیک ہے، اور یہ جو گرین کے اوپر نقطہ ہے تو آپ کو پتہ ہے خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با خا تا، تا ہا، با تا، یا ہا۔ اب یہاں ہمیں ہا کی الگ الگ قسم کی نظر آئیں گی رائٹنگ، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے،
یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے سینے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بالکل ہمارے یہ جو گلے کا سٹارٹنگ ہے وہ ایک گلے کا آدھا حصہ اور ایک بالکل گلے کا آخر۔ تو جو ہا ہے وہ ہم بالکل گلے کے آخر سے نکالتے ہیں، اور جو ہا ہے وہ ہم گلے کے بیچ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی گلے کے آخر سے نکالیں گے، یا ہا، تا ہا، نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف۔ اب یہ بھی ہا کی ایک قسم میں جو اورنج کلر کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ با ہا میم، دال، زال۔ زال کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی نرم حروف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، کیسے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ زال، جیم دال، خا زال، را، زا، جیم را، خا زا، را، زا، یا را، تا زا، سین، شین، سین لام، شین لام، صاد، زواد۔ پہلے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سواد، ایس کی آواز نکالنی ہے اور واد کی، ٹھیک ہے۔ سواد، زواد، وا، وا کو نرمی سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک کو دانتوں کی نوک سے لگانا ہے، اوپر کے دانتوں کی نوک سے، اور جو اس کی سائڈیں ہیں زبان کی وہ آپ کے دانتوں سے لگنی چاہیے، جو سائڈ کے دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ وا، سواد با، طوا با، زواد الف، وا الف، عین، غین، حمزہ۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، جو لفظ کے سائڈ پہ لکھا ہو نا، یا اوپر یا نیچے، تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے لکھا ہو تو وہ عین ہوتا ہے، جیسے یہ ہے عین زا، غین را، صاد عین، زواد غین، با عین دال۔ یہ عین کی الگ قسم کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تا غین ذال، یہ جب مطلب کسی بھی لفظ کے بیچ میں آ جائے نا تو پھر اس طرح لکھا جاتا ہے۔ حمزہ الف، اب یہ حمزہ ہے، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ حمزہ ہے۔ حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، میم، میم، حا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ اسی کے ساتھ اپنی تختی کا اختتام کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ دوبارہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی اسلام پہنچا سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آن لائن پڑھنا ہے تو بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے پاس آن لائن قرآن ٹیچر موجود ہیں، فیمیل بھی موجود ہیں، میل بھی موجود ہیں۔ فیمیل گرلز وومنس کو پڑھاتی ہیں، اور جو میل ہیں وہ مین اور بوائز کو پڑھاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے آج ہم یہی کہیں گے کہ سبق کے ساتھ ساتھ اب ہم دعائیں بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر طرح سے آپ کو قرآن اچھے سے تعلیم دے سکیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔